السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کے مستقبل کے صدر اور وزیر اعظم کا فیصلہ تو ہو چکا، لیکن میاں کا پنجاب خطرے میں ہے۔ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کی جنگ جاری ہے اور اس جنگ میں بہت سارے لوگ شریک ہیں، جس میں مریم نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، علیم خان اور ایک اور شخصیت بھی شریک ہے۔ یہ کون سی شخصیت ہے، پنجاب میں اس وقت چل کیا رہا ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین اس خبر کے ساتھ کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ جب پاکستان کے تمام مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا مختلف قسم کی جو کیا سرائیاں کر رہا تھا اور زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ مسلم لیگ نون اگلا الیکشن تو جیت جائے گی، لیکن وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف ہی کو بنایا جائے گا۔ اور اس وقت بھی ہم نے اپنے ناظرین کو یہ آگاہ کیا تھا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، وزیر اعظم آئندہ کے جو امیدوار ہیں وہ نواز شریف ہیں، بلکہ امیدوار کیا ہیں، اگر وہ جیت جاتے ہیں تو کنفرم امیدوار وہی ہیں، وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر وہی آئیں گے۔ اور ہماری خبروں کی پھر تصدیق ایسے ہوئی کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان پہنچے تو اسٹیج سے شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگائے۔ اسے کچھ چند دن پہلے انہوں نے اناؤنس بھی کیا کہ ہمارے آئندہ کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے۔ تو یہ سچویشن تو ہو گئی کلیئر، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو تقریباً 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ہم نے آپ کو یہ خبر بھی ایکسکلوزیولی دی تھی کہ پاکستان کے صدر کے امیدوار کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب آئے تو پھر ایک شور مچ گیا، لاڈلا 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 پلس یہ وہ پیپلز پارٹی نے بڑا شور مچایا۔ تو پھر ایک طیارہ بھیجا کہ دبئی، اور دبئی سے آصف علی زرداری صاحب کو بلوایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ جناب اتنا کوئی شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ فکر نہ کریں، چلیں سندھ میں تو آپ ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن آپ کو صدر پاکستان بنایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ بڑے طریقے سے جو ٹون جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی وہ ڈاؤن ہونی شروع ہوگی، اور اب جو ہے وہ نواز شریف کے آنے کے اوپر اور ان کے مستقبل کے وزیر اعظم ہونے کے اوپر کوئی زیادہ شور نہیں کیا جا رہا۔ ہر پارٹی کے اپنے اپنے وہ ٹارگٹس ہوتے ہیں، وہ ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو یہ دونوں خبریں ایڈوانس میں دے دی۔ یہ نیوز ٹو یو کا ایک اعزاز ہے، لیکن جناب اصل معاملہ جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ اصل معاملہ باقی ہے پنجاب کا، اور میاں کے لیے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ پنجاب ہی ہے، اور اس کی بڑی جینون وجہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ جو سیاست کر رہے ہیں وہ صرف اپنی اس ٹرم کے لیے تو نہیں کر رہے، اور ہر سیاستدان جو ہوتا ہے وہ مستقبل کو سامنے رکھ کے اپنی سیاست کرتا ہے۔ تو اصل میں جو نواز شریف صاحب کا ٹارگٹ ہے وہ یہ ٹرم نہیں ہے، اس کے بعد ان کا ٹارگٹ اس سے اگلی ٹرم ہے۔ وہ تو یہ چاہیں گے نا کہ اگلی ٹرم میں اس کے بعد جو ان کی سیاسی وارث ہیں، جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں گی، تو ان کو وزیر اعظم بنایا جائے اس سے اگلے الیکشن میں۔ تو اگر اس جو ٹنیور میں یا جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے اگر نیکسٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے ہیں لیکن پنجاب ان کے پاس نہیں ہوتا تو کیا مریم کے لیے مستقبل کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی؟ تو بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ پنجاب اگر ان کے پاس نہیں ہوگا تو وہ شاید وہ پرفارمنس بھی نہیں دے سکتے جس طرح کی توقع کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب پنجاب ان کے پاس کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک تو پنجاب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی پنجاب مسلم لیگ نون کے پاس ہی رہے گا، تو پھر ایک سوال آگے کھڑا ہوتا ہے کہ جی پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ اگر میرٹ پہ دیکھا جائے، یہ میرے نزدیک میرٹ ہے، ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک نہ ہو، آپ کے نزدیک کچھ اور میرٹ ہو، کہ جس نے پارٹی کی لڑائی لڑی ہے تو اسی کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، تو وہ لڑائی تو لڑی ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے۔ اچھا، اب مریم نواز شریف صاحبہ پہ بڑے اعتراض ہوتے ہیں کہ جی باپ اگر وزیر اعظم ہو تو بیٹی وزیر اعلیٰ کیسے ہوگی؟ تو یہ ویسے ہی ہوگی جیسے ایک بھائی بڑا جو ہے وزیر اعظم تھا تو چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، تو مطلب سیم ٹو سیم سچویشن ہے۔ چلیں آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے اور بیٹا نہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اگرچہ کہ وہ نہیں چل سکے، بلکہ ان کے چلنے میں شاید ان کا اپنا اتنا کوئی کردار نہیں تھا اس وقت، تو جو بھی معاملہ تھا وہ عدالتوں کی طرف سے ساری گڑبڑ چل رہی تھی تو ان سے تو چھین لیا گیا۔ لیکن بات ہم کر رہے ہیں کہ اب یہ پھر کیسے طے ہوگا؟ اچھا، اس میں مختلف قسم کے فارمولے اس وقت زیر ہو رہے ہیں۔ ایک فارمولہ تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اچھا مریم صاحبہ کو وفاق میں رکھیں، جو ہے وہ کوئی وزارت خارجہ وغیرہ یا کوئی ایسی وزارت دے دیجیے تاکہ ان کے مستقبل کے لیے گرومنگ کی جا سکے، اور پنجاب میں جو ہے شہباز شریف صاحب آ جائیں۔ ایک تو یہ معاملہ تھا، ایک فارمولہ زیر غور تھا۔ پھر دوسرا جو فارمولہ تھا وہ یہ تھا کہ مریم کو مستقبل کی گرومنگ کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ وفاق میں ہی ہوں، وہ ایک صوبہ چلا کے بھی مستقبل میں جو ہے وہ ملک چلانے کے لیے اہل ہو سکتی ہیں، جیسے نواز شریف صاحب نے کیا۔ تو پنجاب میں جو ہے وزارت اعلیٰ جو ہے وہ مریم نواز شریف کے پاس ہو، اور شہباز شریف کے جو صاحبزادے ہیں
حمزہ شہباز ہوں، ان کے ساتھ سینئر صوبائی وزیر ہوں، جبکہ خود شہباز شریف جو ہیں وفاق میں اپنے بھائی کے ساتھ ہوں، وزیر تجارت یا کامرس اینڈ انڈسٹری یا اس طرح کا جس طرح کا ان کا ایکسپیرینس ہے اس طرح کا طریقہ کر کے ان کو یا سینئر وزیر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ فارمولہ نمبر 2 ہے۔ تیسرا ایک فارمولہ اس وقت جو چل رہا ہے وہ مسلم لیگ نون سے باہر کا ہے۔ تیسرا فارمولہ یہ چل رہا ہے کہ جی الیکشن کے بعد ایک اتحاد ہو مسلم لیگ نون کے ساتھ استحکام میں پاکستان پارٹی کا، اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ علیم خان کو دے دی جائے۔ اچھا، اب یہ ایک مطلب کوششیں استحکام میں پاکستان پارٹی کی طرف سے تو یقیناً ایسی ہوں گی، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ فارمولہ قابل قبول نہیں ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ پنجاب وہ ہر صورت میں اپنے پاس رکھنا چاہیں گے، تو اس لیے علیم خان صاحب کے لیے مشکل ہوگی۔ تو میں نے پھر پوچھا اپنے ذرائع سے کہ جی اگر پھر وہ نہیں ان کو ملتی وزارت اعلیٰ پنجاب تو وہ پھر کیوں مسلم لیگ نون کے ساتھ رہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مسلم لیگ نون کے ساتھ اس لیے رہیں گے کہ ان کو اقتدار میں حصہ مل جائے گا، کچھ صوبے میں مل جائے گا، اور ان کو پھر یہ کہ وفاق کا جو ان کا شیئر ہے وہ ذرا زیادہ بڑا کر دیا جائے گا، ممکن ہے 2-3 امپورٹنٹ وزارتیں ان کو مل جائیں، تو مستقبل میں تو معاملہ یہ ہوگا۔ فی الحال تو سچویشن یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پارٹی الیکشن جیتے گی کون، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون جیت جائے گی، لیکن دوسرے نمبر پہ کون سی پارٹی ہوگی یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوگی۔ دوسرا نمبر استحکام میں پاکستان پارٹی کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کا ہوگا یا تحریک لبیک کا ہوگا یا جو کوئی ٹوٹی پھوٹی بچی کھچی اگر کوئی پی ٹی آئی ہوتی ہے تو اس کا ہوگا۔ تو ابھی دوسری پوزیشن ہی واضح نہیں ہے، لیکن دوسری پوزیشن واضح ہو یا نہ ہو سکتا ہے الیکشن آپ کو پنجاب میں نظر آئے استحکام میں پاکستان پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان، لیکن الیکشن کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے۔ جو اس وقت تک کی ٹیبل کے اوپر چیزیں نظر آ رہی ہیں، میں اس حوالے سے آپ سے بات کروں تو یہ ایک سارا معاملہ اس حوالے سے چل رہا ہے۔ لیکن ایک خبر اور بھی سننے میں آ رہی ہے، وہ خبر جو ہے وہ بڑی الارمنگ ہے۔ وہ الارمنگ سب کے لیے ہے اور سب سے بڑھ کر میاں نواز شریف کے لیے ہے۔ وہ الارمنگ کیسے ہے؟ وہ الارمنگ ایسے ہے جناب کہ ایک خبر اور چل رہی ہے، ایک فارمولہ اور چل رہا ہے۔ فارمولہ یہ ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہ تو مسلم لیگ نون سے ہوگا، نہ کاف سے ہوگا، نہ جیم سے ہوگا، نہ چے سے ہوگا، نہ علیم خان کی پارٹی سے ہوگا، نہ جنگی ترین کی پارٹی سے ہوگا، نہ تحریک لبیک کا ہوگا، نہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، تو پھر کون ہوگا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ ایک بات تھی، میں نے بھی پوچھی یار اپنے جو ذرائع ہیں، ہم نے کہا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کا جناب جو وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت ہے نگران محسن نقوی، وہ اس وقت بڑے ان ہیں۔ اچھا، یہ خبریں تو ہمارے پاس ہیں کہ ان کی جو پرفارمنس ہے، ان کی بھاگ دوڑ جو پنجاب کے ہے وہ بھاگتے پھرتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے طور پہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اور وہ مطلب جو طاقتور حلقے ہیں ان کے بڑے قریب تو تھے ہی، لیکن اب وہ ان کے پسندیدہ افراد میں شامل ہو گیا پرفارمنس دکھانے کے بعد، اور کچھ اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یار مطلب اگر اسی طرح کا وزیر اعلیٰ چلے مستقبل میں بھی تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک فارمولہ جو اس وقت مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملا ہوگا وہ یہ ہے کہ جناب نگران وزیر اعلیٰ صاحب الیکشن کروائیں، اور اس کے بعد جب نیا وزیر اعلیٰ الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد وہ دوبارہ ضمنی الیکشن لڑیں، کیونکہ بہت ساری سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں۔ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وفاق اور پنجاب دونوں جگہ پہ انہوں نے الیکشن لڑا ہوتا ہے، ایک سیٹ انہوں نے خالی کرنی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن نے ایک سے زیادہ جگہ پہ الیکشن لڑا ہوتا ہے، کہیں کوئی امیدوار فوت ہو گیا ہوتا ہے اس وجہ سے الیکشن نہیں ہوا ہوتا، کہیں کوئی عدالت کا اسٹے ہو جاتا ہے اس وجہ سے الیکشن نہیں ہوا ہوتا۔ تو کئی جو حلقے ہوتے ہیں الیکشن کے فوراً بعد پہلے 3-4 مہینے میں ضمنی انتخابات عموماً ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک فارمولہ آ رہا ہے کہ محسن نقوی کو ضمنی انتخاب لڑا کر پنجاب اسمبلی میں لایا جائے اور ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوایا جائے۔ اب یہ فارمولہ یہ آگے اللہ جانتا ہے کیا ہوگا، لیکن ایک ہمارا آئیڈیا جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ علیم خان کے اوپر جو نواز شریف نہیں مانیں گے، اور کہ بھائی وہ پنجاب کیسے دینا چاہیں گے۔ پنجاب دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وفاق میں اس طرح کی پرفارمنس نہ دے سکیں، اور آئندہ کے لیے جو آپ کی اپنی سیاسی میراث ہے اس کو آپ اپنے ہاتھ سے مطلب کھو دیں، تو یہ وہ ان کے لیے قابل قبول ہے۔ تو وہی فارمولہ یہاں پہ بھی طے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اس وقت جناب ایک کشمکش چل رہی ہے، اور اس کشمکش کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ان ٹائم آگاہ کریں گے۔ کے پی کے اندر میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر آصف رضائی صاحب صدر آ جاتے ہیں تو کے پی کے اندر پھر مولانا فضل الرحمان کا حصہ بڑھا دیا جائے گا، اور ممکن ہے پنجاب کی جو خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ ہے وہ بھی ان کو دے دی جائے۔ لیکن ایک اور بھی چیز چل رہی ہے، اور وہ یہ چیز چل رہی ہے کہ جو سندھ ہے وہ بھی جو ہے وہ ایسی کچھ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ ممکن ہے پیپلز پارٹی نہ لے سکے، اور وہ جیسے وہ جام صادق کے زمانے والا فارمولہ تھا شاید کوئی اس طرح والا معاملہ ہو جائے۔ تو اگر یہ ایسا ہوا کہ سندھ جب ہاتھ سے نکلتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو پھر پنجاب میں بھی جو یہ فارمولہ
یا علیم خان والا آ جائے گا تو یا پھر محسن نقوی والا آ جائے گا. اگر پنجاب میں اور میں جو ہے وہ وزارت اعلیٰ مسلم لیگ نون کے اندر ہی رہتی ہے. اب مسلم لیگ نون کے اندر بھی اور امیدوار ہو سکتے ہیں. اندر ملک احمد خان صاحب بھی امیدوار ہو سکتے ہیں, اندر خواجہ سعد رفیق صاحب بھی امیدوار ہو سکتے ہیں, اندر سردار یاس صادق صاحب بھی امیدوار ہو سکتے ہیں, اور بھی بڑے امیدوار ہو سکتے ہیں پنجاب میں کے اندر مسلم لیگ نون کے اندر سے. تو یہ ایک معاملہ ہے کہ پھر پنجاب میں اگر وزیر اعلیٰ جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر سے نہ ہوا, باہر سے ہوا, تو پھر ہو سکتا ہے سندھ بھی پیپلز پارٹی کے پاس نہ رہے. تو یہ پھر ایک عجیب سی کھچڑی بن جائے گی. لیکن جسے کہتے ہیں کہ جو اچھا سیاستدان ہوتا ہے وہ بڑا دور تک سوچتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں اور کسی جگہ پہ یہ سب چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, اس کے باوجود اگر ہم یہ کہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ سائیں یا ملنگ آدمی ہیں, ان کو بالکل اس چیز کا پتہ نہیں چل رہا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میاں نواز شریف کو سارا پتہ ہے, اور یہ فارمولے ہیں مختلف, لیکن وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں ہونا وہی ہے. ایٹ دی اینڈ جو جس چیز کے اوپر نواز شریف نے حامی بھرنی ہے, کیونکہ فی الحال معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر معاملات چل نہیں رہے. نہ دنیا کے ادھر ادھر جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی میاں نواز شریف کے بغیر جو ہے وہ کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں. اور اب تو اکانومسٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف آئندہ وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن پنجاب جو ہے وہ میاں صاحب کا اس وقت خطرے میں ہے. تو ہم نے کہا کہ چلیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت وزارت اعلیٰ کی جنگ کے امیدوار کون کون ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.